السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اس رمضان المبارک میں مغفرت اور قبولیت فرمائے، آمین۔ آج ہم مولانا صاحب سے کچھ اہم سوالات پوچھیں گے رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے۔ مولانا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت ہی خیر کا کام شروع کیا ہے کہ خیر کی باتیں، مسائل، دینی معلومات لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ خیر کی باتیں جن لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ہمارا پہلا سوال ہے، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پہلی چیز، ناک میں دوا ڈالنا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ناک کے ذریعے سے کوئی بھی چیز ہو تو یہ معدے کے اندر پہنچتی ہے اور معدہ تر ہو جاتا ہے، گویا کہ ایسا ہے آپ نے کوئی چیز کھا لی ہے، اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے ذرا گریز کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ۔ اچھا، ہمارا اگلا بالکل اہم سوال ہے کہ حیض جب آتا ہے کسی بہن کو یا بیٹی کو، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں عورت کو اگر حیض شروع ہو گیا ہے تو حیض کے شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، جی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اس کی وضاحت ذرا تفصیل یہ ہے کہ عورت نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو اگر حیض شروع ہو گیا ہے تو اب اس کا روزہ تو باقی نہیں رہا، وہ روزے کی قضا کرے گی رمضان کے بعد۔ جی، البتہ یہ ہے کہ روزے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے عورت یہ نہ سمجھے کہ میرا تو روزہ ہے نہیں، روزے کا ادب اس پر پھر بھی لازم ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کھائے پیے چیزیں احتیاط اسی میں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ شام تک کھلے عام لوگوں کے سامنے نہ کھائے، کوشش کرے کہ شام تک رکی رہے، اور اگر وہ کوئی چیز کھاتی ہے تو اس کے لیے کھانا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شام تک وہ رکی رہے، اور اگر کوئی چیز کھائے گی تو گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ کھلے عام نہ کھائے، لوگوں کے سامنے نہ کھائے۔ ایک عجیب بات آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جن کا روزہ کسی عذر سے نہیں ہوتا، وہ بیمار ہیں، مریض ہیں، بزرگ ہیں، یا غفلت کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو وہ پھر روزے کا ادب بھی نہیں کرتے۔ علماء نے بڑی اس پر سخت وعید لکھی ہے کہ پہلے زمانے میں جو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے، رمضان میں وہ بھی مسلمانوں کے روزے کا ادب کرتے ہوئے جو ہے نا کھلے عام کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے پاکستان کے سابق جو کرکٹر گزرے ہیں، مشتاق احمد صاحب، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاکستان کے ایک مشہور کرکٹر ہیں یا تھے، انہوں نے نام نہیں لیا احتیاط کی بنا پر، انہوں نے فرمایا کہ وہ انگلینڈ چلے گئے تو وہاں ایک زمانہ تک وہ ایک انگریز غیر مسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، تو رمضان میں انگریز نے اس مسلمان کرکٹر کو دیکھا کہ وہ کیلا کھا رہے ہیں،
تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو مسلمان ہیں اور آپ کا تو یہ مہینہ روزوں کا نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا مسلمان نے کہ بے شک یہ ہمارا جو ہے نا مہینہ روزوں کا ہے، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا. تو وہ اس انگریز نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس رمضان کی تمہارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ جواب دینے لگے کہ اہمیت ضرور ہے، البتہ میں غفلت کرتا ہوں. اس پر انگریز غیر مسلم نے یہ کہا کہ بھائی 3 سال آپ کو ہو گئے میرے پاس رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو جب آپ کا یہ مہینہ آتا ہے رمضان مبارک کا روزوں کا مہینہ، تو میں دوپہر کو اپنے گھر میں کھانا نہیں بنواتا، صرف اس وجہ سے کہ اس کھانے کی خوشبو آپ تک پہنچے گی، آپ کو آپ کے دل میں یہ چاہت اور تمنا پیدا ہوگی کہ یہ کھانا میں بھی کھاؤں جب کہ آپ کا روزہ ہے. جب اس ایک غیر مسلم نے مسلمان کو یہ بات کہی تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ ایک غیر مسلم ہے جو جس پر روزہ فرض نہیں ہے، جو خود روزہ نہیں رکھتا، وہ میرے روزے کا اتنا ادب احترام کرتا ہے، اور جب کہ میرے اوپر روزہ فرض ہے میں اس روزے کا ادب نہیں کرتا. انہوں نے وہیں اللہ سے توبہ کی اور آج تک زندگی بھر وہ دوبارہ روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے اس میں یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ بھائی کسی بھی عذر سے اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، عورتیں، کوئی بھی ہیں، بزرگ ہیں، بیمار بھی ہیں، لیکن کھلے عام کھانا پینا مناسب نہیں ہے. اب دیکھیں علماء نے یہ احتیاط لکھی ہے کہ عورت کا ایک عذر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شام تک روکی رہے، کھلے عام نہیں کھائے پیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اچھا، اس بہن یا بیٹی کو، اس عورت کو اس کا روزے کا ثواب ملے گا؟ روزے کا ثواب اگر ادب کی وجہ سے وہ رکی رہے، اس کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن چونکہ جب روزہ ختم ہو گیا اب اس کی قضا ہے. اسی کے توسط سے ایک اور مسئلہ بھی بتاتے چلیں کہ عورت کی جو اس نسوانی ایک مرض کی وجہ سے جو نمازیں رہ جاتی ہیں، روزے کی قضا تو کرے گی، نمازوں کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں. البتہ روزہ جو کہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے 1 مہینے کے لیے، تو روزے کی قضا وہ کرے گی. جتنے دن روزے رہ جائیں گے پھر رمضان مبارک کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کر لے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا، حکنا کروانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ جی، حکنا کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کا اثر معدے تک پہنچتا ہے. جس چیز کا اثر معدے تک پہنچے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال، سگریٹ تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹے گا؟ سگریٹ تمباکو نوشی دیکھیں، ویسے ہی انسان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں جی، اور رمضان میں اس کے روزہ تو اس سے ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اور بھی نقصانات ہیں، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عام طور پر آدمی جب یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو دور تک ان کی جو ہے نا مہک جاتی ہے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ادب، اس کا احترام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کی نافرمانی، اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اس لیے ایک آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا پھر جب سگریٹ تمباکو نوشی کرے گا تو ان کی چونکہ ایک تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ، پھر ان کی وجہ سے جب ایک تشہیر ہو رہی ہے کہ اس آدمی کو روزہ نہیں، پھر منہ سے بھی ان کی بدبو آتی ہے. تو اس لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی یہ استعمال کرے گا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اور بغیر روزہ کا کسی عذر سے روزہ نہیں رکھا تو تب بھی احتیاط کرنی چاہیے. کھلے عام ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاعر کی ایک توہین نہ ہو جائے. مولانا، ہمارا آخری سوال، آکسیجن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جی، آکسیجن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں آکسیجن نہیں لگوانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایسی دوائی ڈالی جاتی ہے کہ اس کا اثر منہ کے ذریعے سے معدے تک پہنچتا ہے، اس لیے آکسیجن نہیں لگوانا چاہیے روزے کی حالت میں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ.